ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا۔ جو شخص بھی 2 نفل ماہ رجب میں اس طرح پڑھتا ہے 1000 حاجتیں اور 7 نسلوں کے رزق کا انتظام اس بندے کے لیے ہو جاتا ہے، اور پھر پورا سال اس بندے کے رزق میں کمی نہیں آتی، ہر دن اس کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگلا رجب کا مہینہ آنے سے پہلے، یعنی کہ اگلے سال جو رجب کا مہینہ آئے گا اس مہینے سے پہلے وہ بندہ اگر ہزاروں میں ہے تو لاکھوں میں چلا جاتا ہے، لاکھوں میں ہے تو کروڑوں میں چلا جاتا ہے، کروڑوں میں ہو تو وہ بندہ اربوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا، صرف 2 نفل، یہ بڑا خاص عمل ہے، ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ کچھ اعمال ہوتے ہیں جو سینہ بسینہ چلتے ہیں، میں نے بتایا، آگے کسی اور نے بتایا، میرے بزرگوں نے مجھے بتایا، اسی طرح یہ کسی کتاب میں کسی ایسی جگہ پر نہیں لکھا ہوتا، بلکہ یہ علم سینہ بسینہ چلتا ہے۔ یہ صوفیاء کا، یہ عاملین کا، یہ اللہ والوں کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ نے نفل پڑھ لیے تو پھر سمجھ لیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایک ایسا زبردست اور مجرب عمل ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام تر جائز کام پورے ہو جاتے ہیں، ہر مشکل دور ہو جاتی ہے، ہر جائز حاجت اسی دن ہی پوری ہو جاتی ہے جس دن رجب میں یہ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اور قرآنی یہ عمل، اس کے اندر آپ نے قرآن مجید کی 1-2 چھوٹی سی صورتیں ہیں وہ پڑھنی ہے، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اس کا ہر لمحہ ہی قیمتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، جو شخص اس مہینے کے اندر ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اس کی نسلیں سنور جاتی ہے۔ یہ مسلسل 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، یہ بڑے ہی برکت والے ہیں، اور رجب کے مہینے کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور جو بندہ اس مہینے میں یہ 2 نفل پڑھتا ہے وہ مخلوق میں عمر بھر کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے، اس کی دنیا میں کشادگی ہوتی ہے، مطلب اس کا رزق اتنا وسیع ہو جاتا ہے، وہ لوگوں میں بھی تقسیم کرتا رہے تو اس کا رزق کم نہیں ہوتا، دن بہ دن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ 2 نفل، اور نفل بڑے اہم ہیں، بڑے قیمتی ہیں، اور ان نفل کے اندر آپ نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں یہ بات پہلے سمجھیے گا۔ ایک صورت ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ بالکل مختصر سی چھوٹی سی صورت ہے، اس کو زبانی یاد کر لیں، آپ یاد کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 100% لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، ورنہ یہ 5-10 منٹ کے اندر یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے اس صورت کو اس نفلوں کے اندر پڑھنا۔ دوسری صورت اخلاص جو ہر بچے کو آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میں تعداد بھی بتا دیتا ہوں، اس کے ساتھ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ پھر دیکھیے گا بہاریں کیسے آتی ہیں۔ اب میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آسان لفظوں میں یہ عمل بتا دیا، اب سمجھیے گا کہ آپ نے کس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے۔ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں دن کی، لیکن کرنا کس طرح ہے اس بات کو سمجھنا ہے۔ دن میں آپ کسی بھی دن کرنا چاہتے ہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، یا 27 کی شب بھی کرنا چاہتے ہیں تو فابیہ، ورنہ پورے رجب میں کسی بھی دن آپ یہ 2 نفل اس طرح لازمی پڑھ لیں، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، اور اس عمل سے 5 نعمتیں فوری طور پر اس بندے کو ملتی ہیں، اور اس کی 1000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، 1000 دعائیں اس بندے کی قبول ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ بھی یہ عمل کرتا ہے اس کے رزق میں، کاروبار میں اتنی برکتیں پیدا ہوتی ہیں کہ مال و دولت اس کا کشادہ ہو جاتا ہے،
اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے ہماری، ان تمام باتوں کو آپ غور کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ بڑا ہی قیمتی عمل جتنا بھی زیادہ کہا جائے اس سے بھی زیادہ قیمتی عمل ہے، اور بار بار اس طرح کے عمل نہیں ملتے، وظائف نہیں ملتے، اور اگر آپ کو اللہ نے اب موقع دیا تو پھر دوبارہ یہ رجب کا مہینہ 1 سال کے بعد آتا ہے، جس سے رہ گیا سو رہ گیا، جس نے کر لیا سو اس کی زندگی بدل گئی، اس کی زندگی کا مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے، اور یہ کئی بار آزمایا ہوا عمل ہے۔ بڑے بڑے فقیر محتاج لوگوں نے اس عمل کے ذریعے اپنے حالات بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے اس عمل کے بڑے فائدے ہیں، جتنے بھی بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس عمل کے اندر کتنا کچھ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک نصیحت کے طور پر کہہ دیتا ہوں کہ 2 نفل بھی آپ ضرور پڑھیں، لیکن اس ماہ رجب کے مہینے میں، کیونکہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے، اور رمضان یہ حضور نے فرمایا کہ یہ میرے امتیوں کا مہینہ ہے، اس میں رب میرے امتیوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو اس مہینے میں بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ مہینہ شب معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو وہ آسمانوں زمینوں کی سیر کروائی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دکھایا، تو اس لیے یہ سارے خزانے کی چابیاں اپنے حبیب کے سپرد کر دی۔ اب اگر آپ لینا چاہتے ہیں یہی معراج بلندی، اگر یہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ یہ نفل ضرور پڑھیں، کیونکہ دیکھیے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر آپ یہ 2 نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ 1000 لوگوں سے، جو لوگوں کے سامنے آپ کو مانگنے کی عادت ہے، لوگوں کے سامنے جھکنے کی عادت ہے، در بدر کی ٹھوکریں جو آپ کھا رہے ہیں، آپ ان سے بچ جائیں گے، کیونکہ یہ ایسا سجدہ ہے جو آپ کو مقبول کر دیتا ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قبولیت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ 2 نفل بھی لازمی پڑھیں، اور کم از کم اس رجب کے مہینے میں 2 دن روزہ بھی ضرور رکھیں، وہ کسی دن کا بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اگر پہلے دن کا رکھنا چاہیں تو یہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ پہلے دن کا جس نے روزہ رکھا، یا ایک رات اس میں جو 27 کی آتی ہے اس کا رکھ لیں، اور دوسرا جو بھی 2 روزے لازمی رکھیں، کیونکہ اس مہینے میں جس نے 1 دن کا روزہ رکھا، ماہ رجب میں جس نے 1 دن کا روزہ رکھا، اس کو ایک رات پوری عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اس بندے کے 100 برس روزے رکھنے کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک روزے کی اتنی برکت ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر صرف 1 روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بدلے آپ کو 100 برس روزے، 100 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، تو اس لیے آپ کو 1 روزہ کے ساتھ 100 برس کا ثواب بھی ملا، اور 100 راتوں کی عبادت کا ثواب بھی بندے کو ملتا ہے، اور اسی لیے آپ نے لازمی طور پر اس مہینے میں روزے بھی 2 لازمی رکھے، اور ویسے 27 کی شب کا روزہ جو بندہ 27 کی دن کا روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو آپ اس دن کا بھی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں،